اسی لیے آپ دیکھتے عالم اسلام نے سارا ہنگامہ کیوں کھڑا ہو گیا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے 10 دیا تھا، 5 نہیں، 5 کے 2 نوٹ. کہتے گواہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے بھائی صاحب، یہ میرے بھائی صاحب یہ گواہ ہیں. یہ سگنیچر پہ تو آپ کے بھائی صاحب. میں نے کہا یہ میرے والد محترم، کہ یہ تو آپ کے والد محترم ہیں. یہ میرا بیٹا، یہ تو آپ کے بیٹے ہیں. اور کیا یعنی ہر جگہ کوئی جھگڑا اٹھا دیا جائے تو ضرورت پڑتی کوئی ایسا ڈھونڈ کے لایا جائے جو کریں جس کے بارے میں کوئی جھگڑا نہ پیدا ہو سکے تاکہ اسی کو گواہ بنایا جائے. اور کیا تو جب کوئی مسئلہ جھگڑے میں پڑ جاتا ہے یا جھگڑے میں ڈال دیا جاتا ہے تو گواہی میں اسے لایا جاتا ہے جو جھگڑے میں نہ دوڑنے پائے، جس کی رات اختلافی نہ ہو تاکہ اس کی بات کو مانا جا سکے. توجہ کیا آپ نے؟ پیغمبر نے دعویٰ نبوت کیا، کفار نے اسے جھگڑے میں ڈال دیا. اب میں دور آپ کو لے جاؤں گا. پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، کفار نے اسے جھگڑے میں ڈال دیا. علی نے امامت کا اعلان کیا، مسلمان نے اسے جھگڑے میں ڈال دیا. توجہ ہے، اگر فاطمہ بھی نبی یا امام ہوتی تو نبی ہوتی تو نبوت میں جھگڑا کیا جاتا، امام ہوتی امامت میں جھگڑا کیا جاتا. خدا نے فاطمہ کو دونوں عہدوں سے الگ رکھا، فقط صدیقہ بنایا، فقط طاہرہ بنایا، فقط معصومہ بنایا تاکہ عصمت میں جھگڑا نہ ہونے پائے، صداقت میں جھگڑا نہ ہونے پائے. یعنی سب کے پاس وہ ہوتا ہے جو جھگڑے میں پڑا. فاطمہ کے پاس وہ ہوتا ہے صدیقہ معصومہ ہے جو جھگڑے میں نہ پڑ سکا. خدا نے دونوں سے اس لیے الگ رکھا تھا تاکہ جب اس جھگڑے کو ضرورت پڑے تو اس گواہ کو لایا جائے، جب اس جھگڑے کو ضرورت پڑے تو اس گواہ کو لایا جائے. اسی لیے معصوم عالم کو خدا نے وہ شرف دیا جو شرف عالم اسلام میں آج تک کسی جھگڑے میں نہ پڑ سکا. سب جانتے ہیں کہ فاطمہ کی چادر میں آئے تو تیر نازل ہوئی، فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے، فاطمہ معصومہ ہے. یہ مسئلہ اپنے مقام پر کبھی مسلم تھا، آج مسلم ہے. عظمت فاطمہ مسلم ہے جیسے عظمت پیغمبر، مگر نبوت جھگڑے میں. توجہ کریں، جیسے عظمت علی مگر امامت میں جھگڑا کیا گیا. توجہ کی تو خدا کے درمیان میں شخصیت کو بچا کے رکھا. جس شخصیت میں عہدے کا جھگڑا نہ اٹھایا جا سکے، عہدہ نہ ہونا یہ فاطمہ کی کمزوری نہیں ہے، یہ فاطمہ کا وہ کمال ہے جو ہر جھگڑے میں کام آیا. یہی وجہ ہے کہ جب مباہلے میں نبوت کا مسئلہ خطرے میں پڑا تو پیغمبر وہاں فاطمہ کو لے کے گئے اور جب علی کے سامنے مسئلہ خلافت سامنے آیا تو علی نے فتح میں فاطمہ کو آگے بڑھا دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی نبوت کی گواہ بننے کے لائق ہے، یہی امامت کی شاہد بننے کے لائق ہے. یہ مصلحت پروردگار تھی، اس مصلحت الہی نے صدیقہ طاہرہ کو ظاہری نقطوں سے الگ رکھا مگر اس منزل پر رکھا جس منزل میں کوئی اختلاف نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے. سب جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کو پروردگار عالم نے منزل طہارت، منزل تطہیر قرار دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم کو گواہ اور ثبوت کی ضرورت ہوئی تو حضور میدان مباہلہ تک اپنی بیٹی کو. مردوں کا مسئلہ میدان میں جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد تو میدان میں جاتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج جب مباہلے کا وقت آیا تو پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب آپ تنہا مردوں کو لے کے نہیں جائیں گے، نساءنا و نساءکم، عورتیں بھی میدان میں جائیں گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ مرد تو میدان میں آتے ہی ہیں. کسی خاتون کا میدان میں آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ میدان وہ ہے جو خاتون کی ضرورت محسوس کر رہا. یا واضح لفظوں میں کہا جائے اگر معرکہ تلواروں کا ہوتا، بس میں نے بات تمام کر دی، اگر معرکہ تلواروں کا ہوتا، اگر معرکہ طاقت کا ہوتا، اگر معرکہ اسلحے کا ہوتا تو جیسے ہمیشہ مرد مر جاتے ہیں ویسے مردوں کو میدان میں لائے ہوتے. مگر یہ معرکہ اسلحے کا نہیں، یہ معرکہ طاقت اور تلوار کا نہیں ہے، یہ معرکہ صداقت کا ہے. لہذا اسے لایا جائے اور ہر اس انسان کو لایا جائے جو منزل صداقت
اسی لیے آج ہوا بچے ہیں تو انہیں بھی لے جاؤ، بڑے ہیں تو انہیں بھی لے جاؤ، خاتون ہیں انہیں بھی لے جاؤ، اس لیے کہ یہی وہ مسئلہ ہے جو متفق علیہ اور اس اتفاق کی مرکزیت معصوم عالم کو حاصل ہے کہ جن کی صداقت میں نہ کوئی شبہ تھا نہ کوئی شبہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا اس خاتون کی صداقت کا جو نبی صادق کی گواہ بن گیا ہے۔ آج عظمت قرآن خطرے میں ہے، اتنی آیتیں نازل ہو چکی جناب عیسیٰ کے بارے میں اور عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ضرورت ہے ایسے افراد کو میدان میں لایا جائے جو انہیں منوا سکیں، جن کو آیتیں نہ منوا سکیں، جو آیتوں کے بیان کی بات تسلیم نہ کر سکے۔ آج ان سے حقیقت کا اقرار لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو معصوم عالم نے میدان مباہلہ میں قدم رکھا تو میدان کا نقشہ ہی بدل گیا۔ میں خالی ایک لفظ آپ کو یاد دلا کے اور اپنے بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مباہلہ تو سن 9 ہجری میں ہوا ہے، سن 9 ہجری میں مباہلے کا میدان، اور سن 7 ہجری میں فتح خیبر۔ میں خالی فتح خیبر کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی جتنے معرکے ہوئے ہیں سارے معرکے بے دینوں سے، جن کو آپ کفار کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، سارے معرکے بے دینوں سے تھے، مگر 2 معرکے ان سے تھے جو دیندار، یعنی ان کے پاس دین تھا، ان کے پاس عقیدہ تھا، رسالت تھی، کتاب تھی، صحیفے تھے، جو کوئی بھی تھا۔ 2 معرکے دینداروں سے ہوئے جن کے پاس اپنا کوئی دین تھا۔ ایک معرکہ سن 7 میں یہودیوں سے ہوا، ایک معرکہ سن 9 میں عیسائیوں سے ہوا۔ ورنہ بدر میں کفار سے لڑائی ہے، احد میں مشرکین سے جنگ ہے، خندق میں کل کفر کا معرکہ ہے۔ فقط وہ لوگ جو خدا کے ماننے والے تھے ان سے 2 مرتبہ اسلام کا معرکہ ہوا، ایک مرتبہ خیبر کے میدان میں، ایک مرتبہ مباہلے کے میدان میں۔ مگر خیبر کے میدان کو سر کیا مولا کائنات نے، مباہلے کے میدان میں اب جو پیغمبر جا رہے ہیں تو تنہا مولا کائنات نہیں بلکہ صدیق طاہرہ کے میدان میں آئے۔ اس معرکے میں علی تھے، پیغمبر تھے، معصوم عالم نہیں تھی۔ اس معرکے میں پیغمبر بھی ہیں، علی بھی ہیں اور معصومہ بھی ہیں، دونوں کا فرق پہچانیے اور یہی برابر رحمت تمام۔ دونوں معرکے ان سے ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، کسی نہ کسی کتاب کے ماننے والے، وہ توریت والے، وہ انجیل والے۔ مگر معرکے کی نوعیت یہ ہے کہ جب خیبر کے میدان میں مولا کائنات اپنی تلوار لے کے آئے، مرحب کا خاتمہ ہوا، اندر مارا گیا، حارث مارا گیا، میدان کو جیت لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی نے میدان کو جیت لیا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ مولا کائنات نے میدان جیت لیا مگر یہودیوں نے ہار مان لی۔ ہار جانا الگ ایک کام اور ہار مان لینا یہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ہے ایسا نہیں ہوتا جو اپنی ہار مان جائے۔ ہر ایک یہی حال ہوتا ہے، ہارنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی لوگ نکالتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی شکست خوردہ نہ دے، ہمیں کوئی ہارا ہوا نہ کہنے پائے۔ ہر بے غیرت کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ کہاں دنیا میں ایسے انصاف والے پائے جاتے ہیں کہ ہار جائیں تو یہ مان جائے کہ ہم ہار گئے۔ اور کیا یعنی جہاں صاحب ذوالفقار کی ذوالفقار چلی وہاں میدان سر ہو گیا، مرحب مارا گیا، اندر قتل ہو گیا، میدان جیت لیا، خیبر کا قلعہ قبضے میں آ گیا، در خیبر اکھاڑ لیا، سارے کام ہو گئے۔ مگر پھر آخر تلوار کی زور چالی نے میدان جیت ہی لیا ہے۔ ورنہ یہ یہودی کسی قیمت پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم آپ سے ہار گئے۔ توجہ کیا ہے؟ مگر آج کے مباہلے کے میدان میں پیغمبر چلے اور صدیق طاہرہ کو لے کے چلے، آج نقشہ بھی بدلا ہوا ہے۔ آج معرکے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، مقابلے کا وقت ہی نہیں آتا ہے، وہ پہلے کے ایام میں پہلے ہار مان لی۔ توجہ کیا ہے؟ اتنا فرق تو کم سے کم دیکھا کہ فاطمہ جس معرکے میں نہیں تھی، ہر معرکے میں اسلام جیتا، مگر دشمن نے اپنی ہار کو مانا نہیں۔ جہاں فاطمہ نے قدم رکھ لیا وہاں دشمن کو اپنی ہار ماننا پڑی۔ میں نے بلا وجہ یہ لفظ نہیں کہا، اور یہ جملے کو یاد رکھیے گا، جب غیروں کے مقابلے میں آئی
کہ فاطمہ زہرا اسلام کی اس قوت کا نام ہے۔ جب یہ طاقت میدان میں آ جائے تو ظالموں کو، دشمنوں کو اپنی شکست تسلیم کرنا ہو۔ خالی یہ نہیں کہ ہار جاتے ہیں، بلکہ ظالموں کو اپنی شکست تسلیم کرنا ہوتی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے صدیق طاہرہ کو نبوت اور امامت کے درمیان کی منزل میں رکھا ہے۔ جب ان کی مظلومیت کو منوانا ہوگا جب بھی فاطمہ کام آئیں گی، جب ان کی حقانیت کو تسلیم کرانا ہوگا جب بھی فاطمہ زہرا کام آئیں گی۔ صرف فاطمہ نے جس میدان میں قدم رکھا ہے وہاں ظالم نے اپنی شکست کا اقرار کیا۔ ہاں پیغمبر، بے شک ہم آپ کے مراتب کو جانتے ہیں، ہم پیغمبر کی محبت کو جانتے ہیں جو آپ سے، ہم آپ کے فضائل کو جانتے ہیں، آپ کے کمالات کو جانتے ہیں، مگر کیا کریں اگر آپ کو حق دے دیا جائے تو امت بھوکی مر جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج تک امت کو ایمان پالا۔ آج جن لوگوں کو امت کے بھوکے مر جانے کا خیال ہے کہ امت پیدا ہی ہوئی ہے فاطمہ کی ماں کی دولت سے، کسی اور سے کہا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بات کہی جائے اور صدیق طاہرہ سے کہی جائے جس کے گھر کا سارا سرمایہ اسی امت کو سر ہو گیا۔ آج کیا ممکن ہے کہ فاطمہ کے ہاتھ میں کوئی جاگیر آ جائے اور فاطمہ اسے اپنے یا اپنے گھر والوں کے لیے صرف کرنے اور امت کا خیال نہ رہے؟ یہ تو اس دن نہ ہوا جب فاطمہ اس کمسنی کی منزل سے گزر رہی تھی، جب ماں سے یہ کہنے کا حق تھا کہ مادر گرامی آپ اپنی ساری دولت کو جاگیے مگر آپ کی ایک بیٹی بھی، اس کا بھی خیال رکھیے گا، کچھ اس کے لیے بچا کے رکھیے گا۔ مگر کہیں تاریخ میں دور دور ایسے الفاظ کا پتہ نہیں ملتا کہ جہاں معصومہ نے اپنے لیے کچھ بچا کے رکھنے کا تقاضا باپ سے کیا ہو یا ماں سے کیا ہو۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں اور میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ اسی مجلس میں عرض کروں گا کہ وہ خاتون جو ملکۃ العرب کی بیٹی، اس کے گھر میں بھی فاقوں کی نوبت آئی۔ کون دنیا میں تصور کر سکتا تھا اس انقلاب زمانہ کا، جس انقلاب زمانہ کا مشاہدہ صدیق طاہرہ نے اپنی مختصر سی حیات میں کیا۔ کچھ نہ ہوتا، کم سے کم امت کو اتنا احساس تو ہوتا کہ ہماری گردنوں پر فاطمہ کی ماں تھے۔ خدیجہ کی ساری دولت لٹ گئی اسی امت کی خاطر، اور آج عالم یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر میں واقع ہو رہے ہیں۔ آج یہ ام المومنین کا بیان ہے کہ فاطمہ کے گھر میں 2 دن تک، 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، بچے کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ ایسی زندگی اس محسنہ عالم، ایسے حالات اس کے گھر میں جس کی مادر گرامی کی ساری دولت امت اسلامیہ پر خرچ ہو گئی، مگر بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی فاطمہ کے دکھ درد میں ساتھ دینے والا نہیں۔ اب یہ زندگی جو خود زندگی ہی کتنی طویل ہے اور باپ کے بعد اتنی مختصر سی حیات جو معصوم عالم نے دنیا میں گزاری، ساری زندگی مسائل و آلام سے خالی۔ بس اربا ایسا بیان کو آخری منزل تک لے آیا، اب اس سے زیادہ کچھ گزارش نہیں کر سکتا۔ 2-4 جملے آپ سنیں اور انشاءاللہ بہت روئیں گے، بہت خوشحال ہوں گے۔ اور نبی کی بیٹی نے باپ کے بعد